9 اور 10 محرم کو اس آیت کو عصر کے بعد پڑھ لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے مانگو جو تجھے چاہیے، دل کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے اور عاشورہ کا دن قریب آ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لائے ہیں وہ وظیفہ 9 محرم الاحرام کا خاص وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے نصیب کو کھول سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ بہت ہی لاجواب یہ عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ یاد رہے کہ انسان جو ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ راستہ ہوتا ہے دعا کا راستہ۔ اور یاد رہے کہ دعا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہی ہے۔ تو ناظرین، آپ کے لیے جو عمل آج ہم لائے ہیں یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد آپ اللہ کی ذات سے جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور یوں آپ اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنی دعا کے ذریعے اپنی قسمت اپنا نصیب بنا سکتے ہیں۔ یہ قرآنی عمل آپ نے 9 محرم الاحرام کو کرنا ہے اور 9 ہی مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے یہ، اس لیے کہ اس کو کسی صورت اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن پاک کی جس سورت کا وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ سورت بہت ہی مبارک سورت ہے اور ایسی سورت ہے کہ ہر کوئی اس سورت کی تلاوت ضرور کرتا ہے، اور نماز کے اندر بھی یہی سورت زیادہ تر پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت ہے سورہ اخلاص، اور اس کا عمل آپ نے بتلائے ہوئے طریقے پر 9 محرم کے دن کرنا ہے۔ اگر آپ سے 9 محرم کا دن مس ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو 10 محرم کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، طریقہ بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک بغیر اسکپ کیے دیکھا کریں، کیونکہ کچھ باتیں ویڈیو کے بیچ میں بتائی جاتی ہیں اور کچھ آخر میں، جو کہ وظیفے سے متعلق ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں اور یوں کوئی اہم بات ان سے مس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مکمل فائدہ نہیں ہو پاتا۔ ناظرین، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل 9 محرم کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے یا مغرب کی نماز کے بعد۔ اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے یہ عمل باوضو ہو کر کرنا ہے اور یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے سورہ اخلاص اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچے تو آپ نے یہ آیت 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس آیت کو اپنی انگلیوں پر 9 مرتبہ گن کر پڑھیں اور پھر سورت کو مکمل کر لیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس ترتیب سے آپ نے 9 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اس عمل کو مکمل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، اپنے نصیب کے لیے، اپنی قسمت کے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی مراد ہے اس کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کا رب، آپ کا مالک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے اتنا جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اور ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ اس عمل کے اول و آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور ہم اکثر یہ بات بتاتے ہیں، درود پاک کے بارے میں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، آپ درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب بھی دعا کریں تو بھی اول و آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک کی برکت سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے خود بھی اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ لیٹ مت کیجیے گا، کیونکہ جس سے یہ عمل مس ہو جائے گا اس کو اس عمل کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس صورت کا ایک اور عمل بھی ملاحظہ فرما لیجئے جس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ سورہ اخلاص کا ورد 200 مرتبہ کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، اس وظیفے میں نہ صرف آپ کی پریشانیوں کا اور مشکلوں کا حل ہے، بلکہ اس وظیفے سے آپ پر اللہ کی رحمت اور رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد، وہ تمنا اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو 9 فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا، جس میں ہر قسم کے دشمنی، قہر اور مختلف فتنے شامل ہوں۔ دوسرا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں تو اس کو اور کس چیز کی ضرورت باقی رہے گی؟ اللہ کی رحمت سے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا اور وہ بھی بغیر محنت کے۔ ناظرین، جس رزق کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں اس کا حل بھی اسی وظیفے میں ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ اس لیے اس وظیفے کو وہ ایسے نوجوان بھی ضرور کریں جو کہ تعلیم حاصل کرنے کی سٹیج میں ہیں۔ انشاءاللہ ان کو اس وظیفے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے شخص کو 36 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ عام انسان ایک قرآن ختم کرنے پر دنوں لگا دیتا ہے، لیکن اس وظیفے کی برکت سے روزانہ 36 قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت و مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا سستا سودا ہے! لیکن اس کو حاصل کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کی تمنا ہی نہیں رہی، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو افسوس ہوگا۔ آٹھواں فائدہ جو اس وظیفے کا ہوگا وہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ 2000 رکعت پر کتنا وقت لگتا ہے، اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے جو اس وظیفے کا بتلایا گیا ہے۔ اس وظیفہ کو معمول بنانے والا شخص جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ اب خود سوچ لیں کہ جس شخص کے جنازے میں فرشتے شامل ہوں اس کی بخشش میں کوئی شک باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرط یہ اس پر کسی کا قرض نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کا ارادہ کرے اور ایک ہی کروٹ پر لیٹے پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اپنے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ان روایات کے بارے میں جاننے کے بعد اگر کوئی شخص اس صورت کو رد کرتا ہے، اس صورت سے محبت نہیں کرتا، تو پھر اس کی اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ کتنی مختصر صورت ہے اور اس کو پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے، اور اس کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔